بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والإناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو البغاية من النهاية، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بسم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں و مسار زمان، حامی بے کساں، سید سروران، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے ائمہ اربعہ کا تعارف اور ان کے عقائد۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق پیغام سن کر اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اس امت میں علم و فضل اور فقاہت کے لحاظ سے جن کا مقام اور مرتبہ سر فہرست ہے وہ ائمہ اربعہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام جن کی پوری دنیا میں جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کو رب ذوالجلال نے فقاہت میں
وہ مقام اور مرتبہ دیا، مقام اجتہاد میں بھی جن کا مقام اور مرتبہ بڑا نرالا ہے، یہ چار ہستیاں صحابہ کرام رضوان کے دور کے بعد، چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب تابعی بھی ہیں، تو تابعین کے دور سے ہی اگر دیکھا جائے تو فقاہت کے اندر تابعین کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے بعد امام مالک اور ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے۔ یہ چاروں امام جن کا اصول کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے آپس میں کوئی اختلاف نہیں، عقیدہ سب کا ایک ہے، چاروں امام عقیدے کے لحاظ سے اس مسلک پر ہیں جو مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیا۔ اصول اور عقیدے کے لحاظ سے چاروں ائمہ کا تعلق مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف فروعی مسائل کے اندر، فقہ کے اندر، ان مسائل کے اندر دلائل اور برہان کی روشنی میں ان ائمہ میں آپس میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف وہ ہے کہ جس اختلاف کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اختلاف امتی رحمت، سبحان اللہ، میری امت کا اختلاف بھی رحمت کا سبب ہے۔ یہ جو اختلاف ہے کہ جس میں فقاہت کے لحاظ سے، فروعی مسائل کے لحاظ سے اختلاف ہو جائے، جو دین کے اصول ہیں ان میں سارے متفق ہیں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، آگے فروعی مسائل کے اندر اختلاف کا ہو جانا اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ یہ باعث رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ عقیدے اور مسلک کے لحاظ سے چاروں ائمہ آپس میں متفق ہیں، اس لحاظ سے کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ائمہ میں اختلاف فروعات میں ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہے۔ اصول کہتے ہیں عقیدے کو، اور فروعی مسائل جس طرح نماز کے اندر قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ تو یہ عقیدے کی بات نہیں، یہ فروعی مسائل ہیں، اور ان میں اختلاف کا ہو جانا میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایسے اختلاف ہیں جو میری امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان چاروں ائمہ کی جو دین کے لیے جو خدمات ہیں یہ بڑی عظیم ہے۔ چاروں اماموں کی اجتہادی شان بھی بڑی نرالی ہے، لیکن ان میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے اونچا مقام جس ہستی کا ہے ان کا نام بھی اعظم ہے، مقام بھی ان کا اعظم ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، سبحان اللہ، جن کے ہم حنفی جن کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان تین ائمہ میں علم و فضل، تقوی، پرہیزگاری، علم و حکمت کی وجہ سے تو مقدم ہے ہی، عمر کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے بھی مقدم ہے کہ زمانہ رسالت سے سب سے قریب ترین قرب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، چونکہ آپ تابعی ہیں، صحابہ کرام نے عنوان کی بھی
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی. آپ کی ولادت 80 ہجری کو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت 95 ہجری کو ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت 150 ہجری کو ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی ولادت 164 ہجری کو ہے. تو سب سے آخری زمانہ ان چاروں ائمہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. عمر کے لحاظ سے بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان 3 ائمہ میں بڑے ہیں. اور دیکھا جائے تو یعنی بالواسطہ یہ ائمہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. چونکہ سب سے آخر میں زمانہ امام احمد بن حنبل کا ہے، تو انہی سے تعارف کا ہم آغاز کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس نے چاروں ائمہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شافعی، مالک، احمد، امام حنیف. شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، 4 باغ امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ چاروں ائمہ یہ امت کے باغ ہیں جن سے پوری دنیا میں امت فقاہت کے لحاظ سے فیض حاصل کر رہی ہے. امام احمد بن حنبل کا نام عام طور پر مختصر لیا جاتا ہے امام احمد بن حنبل، حالانکہ پورا نام آپ کا امام احمد بن محمد بن احمد بن حنبل ہے. لیکن والد کے نام سے آپ اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے دادا جی کے نام سے آپ مشہور ہوئے، کیونکہ احمد آپ کا نام ہے، پھر محمد آپ کے والد صاحب کا نام ہے، پھر احمد اور پھر حنبل، یعنی پردادا جی کی نسبت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو حنبل یعنی پردادا کی طرف آپ کی نسبت کی جاتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد صاحب کا وصال ہو چکا تھا. حالت یتیمی میں آپ پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود علم و حکمت کے اندر آپ نے وہ کردار ادا کیا. اتنی محنت کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا، دور دراز کے سفر کیے، اور علم میں وہ مقام حاصل کیا کہ رب ذوالجلال نے امت کے ایک حصے کی امامت امام احمد بن حنبل کو عطا کی. دنیا کے اندر امت کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کے دامن علم سے امام احمد بن حنبل نے خیرات کو وصول کیا. آپ کے اساتذہ میں سب سے بڑا نام کہ جن سے آپ نے علم و حکمت کے خزانے حاصل کیے، فیض حاصل کیا، آپ کے اساتذہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سے آپ نے علم حاصل کیا، اس لحاظ سے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل امام اعظم کے پڑپوتا شاگرد ہیں، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کے دادا استاد ہیں. یہ فیض جو امام احمد تک پہنچا ہے یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. استادوں میں تو بڑے بڑے نام ہیں ہی، لیکن امام احمد بن حنبل کے شاگرد دیکھے جائیں تو ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں. براہ راست جنہوں نے امام احمد بن حنبل سے فیض حاصل کیا ان میں سب سے بڑا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام بخاری نے پڑھا، امام مسلم نے براہ راست پڑھا، اور بالواسطہ امام احمد بن حنبل سے امام ابو داؤد نے بھی پڑھا، ترمذی نے بھی فیض حاصل کیا، ابن ماجہ نے بھی امام احمد بن حنبل سے بالواسطہ فیض حاصل کیا. لیکن براہ راست جن سے
یعنی بیٹھ کے قال رسول اللہ کا درس سنا ہے، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس بات کو لکھا کہ امام احمد بن حنبل 10,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، 10,00,000 حدیثیں امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد تھی۔ پھر صرف محدث نہیں، حدیثوں کو یاد کرنے کے لحاظ سے تو اوروں کے نام بھی بڑے آتے ہیں کہ جنہیں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں آتی تھی، لیکن محدث ہونے کے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل کو رب ذوالجلال نے اجتہاد کی دولت سے بھی مالامال کیا۔ محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے۔ ہر محدث مجتہد نہیں ہوتا، لیکن ہر مجتہد محدث ضرور ہوتا ہے۔ یعنی ہر محدث کے اندر یہ فن نہیں اس کے پاس ہوتا کہ وہ حدیث مسائل بھی اخذ کرے، لیکن یہ شان رب ذوالجلال نے امام احمد بن حنبل کو دی کہ 10,00,000 حدیثوں کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ مجتہد ہونے کا منصب بھی خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو عطا کیا۔ امام احمد بن حنبل کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے جو عشق تھا، اس کا انداز بھی بڑا نرالا ہے، اور اس انداز کو سن کر پتہ چلے گا کہ امام احمد بن حنبل، میں نے شروع میں یہ کہا کہ چاروں ائمہ مسلک کے لحاظ سے ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، تو آپ کے عشق کا یہ انداز بتائے گا کہ آج جس مسلک کے اندر اس انداز کو ڈھونڈو گے تو سوائے سنی مزاج کے یہ انداز کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یعنی اس روایت کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو لکھا کہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں رأیت ابی، میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا، یأخذ شعرۃ من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بوئے مبارک تھا جو انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو آپ کے فرزند کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ میرے ابا جی وہ بوئے مبارک یدعوھا علی فیہ، وہ بوئے مبارک اپنے منہ میں رکھتے، اپنے منہ میں رکھ کے کیا کرتے؟ کہتے ہیں یقبلھا، حضور کے بوئے مبارک کو بوسہ دیتے، اپنے ہونٹوں پہ رکھتے، پھر اس کو بوسہ دیتے، اور کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، احسب انی رأیت یدعوھا علی عینیہ، پھر بوسہ دینے کے بعد حضور کے بوئے مبارک کو آنکھوں سے لگاتے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بوئے مبارک کو اس انداز میں سنبھال کے رکھنا، یہ انداز سوائے سنی انداز کے کسی مسلک میں نظر نہیں آئے گا۔ ایک انداز تو وہ ہے کہ جو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جھومنا اور اس طرح ان سے برکت حاصل کرنے کو ویسے شرک کہتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ انداز بتاتا ہے کہ ان کے دور تک ابھی یہ شرک والی بیماری نہیں پھیلی تھی۔ یہ دور امام احمد بن حنبل کے دور تک ابھی یہ بیماری نجد کے اندر ابھی اس کا فتنہ نہیں پھیلا تھا۔ ابھی یہ انداز تھا کہ بالوں کو بھی سنبھال کے رکھا جاتا اور آثار رسول سے اس انداز میں فیض حاصل کیا جاتا، ان کو اپنے نگہبانی سے برتر سمجھا جاتا۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں پر نہ لگاتے، ایک اور انداز بھی میں نے دیکھا، کہتے ہیں یغمسھا فی الماء ویشربہ یستشفی بہ، کہ میرے ابا جی حضور کا بوئے مبارک پانی میں رکھتے، پانی میں رکھ کے پھر اس کو حرکت دیتے، جب وہ پانی کے جسے حضور کے بوئے مبارک سے نسبت ہو گئی، کہتے ہیں اس بیماری اس پانی کو پھر وہ پی لیتے، کس نیت سے؟ یستشفی بہ، کہ اس پانی کو پیوں گا اللہ مجھے شفا دے دے گا، اس پانی کو پیوں گا تو مجھے برکت ملے گی، اس پانی کو پیوں گا تو جو بوئے مبارک میں برکت ہے وہ برکت پانی میں آئی ہے، اب پانی پیوں گا تو وہ برکت میرے جسم کے اندر سرایت کر جائے گی۔ کہتے ہیں یستشفی بہ، شفا کی نیت سے، شفا حاصل کرنے کی نیت سے اس پانی کو استعمال کرتے۔ یہ عقیدہ اس ہستی کا ہے کہ امت کا بہت بڑا حصہ جن کی تقلید کرنے والا ہے، وہ امام کہتے
ہیں کہ رسول اللہ کی ذات تو ذات رہی، ان کے جسم سے جو بال ان کے جسم پہ اگے ہیں اگرچہ جسم سے جدا ہو جائیں پھر بھی برکت ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی ان سے برکت حاصل کرنا چاہو گے وہ بال باعث شفا بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزید ایک اور انداز بھی آپ کے بیٹے نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں رأیتہ اخذ قصعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ابا جی کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک پیالہ بھی تھا جس میں کبھی میرے محبوب نے پانی پیا تھا۔ اب دیکھو کتنے سال بعد کا زمانہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کی ولادت ہی 164 ہجری کی ہے، کتنے سال بیچ میں موجود ہیں، بلکہ صدی سے بھی زیادہ کا عرصہ بیچ میں موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ محبوب نے اپنی ظاہری حیات میں اس پیالے میں پانی پیا، وہ پیالہ چلتے چلتے امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا۔ امام احمد بن حنبل کیا کرتے؟ ان کے بیٹے کہتے میں دیکھتا میرے ابا جی اس پیالے میں پانی ڈالتے، رأیتہ اخذ قصعۃ النبی فغسلھا، تھوڑا سا پانی ڈال کے اس پیالے کو دھوتے، یعنی پانی کو پیالے میں حرکت دیتے تاکہ پانی پورے پیالے کے ساتھ لگ جائے۔ دھونے کے بعد کیا کرتے؟ فی حب الماء، وہ پانی جس سے وہ پیالہ دھویا گیا وہ پانی پورے بڑے مٹکے کے اندر ڈال دیتے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ پانی مٹکے کے اندر ڈالا جاتا ثم شرب فیہا، پھر اس مٹکے سے پانی پیتے۔ عقیدہ یہ ہوتا کہ پیالہ دھویا گیا وہ پیالہ ہے جس سے محبوب کے لب مبارک لگے ہیں، محبوب نے پانی پیا ہے۔ اب وہ برکت پیالے میں آئی، پیالے کو دھویا گیا، پانی کے اندر برکت آئی، پھر اس پانی کو مٹکے میں ڈالا۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ برکت اب مٹکے کے پانی میں موجود ہے، اس پانی کو پیا جائے گا تو اللہ پینے سے شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ثم شرب فیہا، پھر اس مبارک پانی کو میرے ابا جی پیتے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اس دور تک نبی پاک علیہ السلام کے آثار سے اور ان کی استعمال شدہ چیزوں سے برکت حاصل کرنے کو ابھی شرک نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو عین ایمان سمجھا جاتا اور اس کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل سمجھا جاتا۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مجاہدانہ انداز، عشق رسول کا انداز تو نرالا ہی تھا، لیکن آپ کا ایک مجاہدانہ انداز بھی ہے کہ جس وقت معتزلہ نے یہ فتنہ اٹھایا کہ قرآن کو انہوں نے مخلوق کہا کہ قرآن جو ہے یہ بھی رب ذوالجلال کی دیگر مخلوق کی طرح یہ بھی مخلوق ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو مخلوق ہو وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ حادث ہے۔ یعنی ایک زمانہ ایسا تھا جب مخلوق نہیں تھی اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مخلوق نہیں ہوگی، اس پہ پھر عدم داری ہوگا، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو معتزلہ نے کہا کہ جس طرح اللہ کی دیگر مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، یہ جو قرآن ہے اس میں بھی فنا ہو جائے گا، یہ بھی مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا، آپ نے ببانگ دہل یہ فتویٰ دیا، فرمانے لگے قرآن بحیثیت کلام اللہ، ایک تو وہ قرآن ہے جو ہماری الماریوں میں ہے، اگرچہ یہ حافظ ہے، لیکن بحیثیت کلام اللہ، اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے امام احمد کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے وہ فنا نہیں ہوگی، اللہ کی جتنی صفات ہے یہ بھی فنا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ مخلوق نہیں ہے، رب ذوالجلال کی صفات کے اوپر مخلوق کا اطلاق نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس پہ نہ فنا ہے نہ یہ حادث ہے۔ یہ فتویٰ جب دیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا
معتزلہ نے اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا. امام احمد بن حنبل پہ سختی کی گئی کہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں بلکہ جو موقف معتزلہ کا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیں. امام احمد بن حنبل اس پہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ آپ پر کوڑے برسائے گئے, آپ کو قید کیا گیا. لیکن آپ پہ جب کوڑے برسائے جاتے آپ یہی نعرہ لگاتے, جب کوڑا لگتا تو کہتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, اس پہ فنا نہیں ہے. جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. سبحان اللہ. پھر یہ بھی آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جب جسم پہ کوڑے لگانے کے لیے آپ کی قمیض اتارنا چاہیے اور سپاہیوں نے قمیض کو پھاڑ کے اتارنا چاہا لیکن قمیض کو پھاڑ نہ سکے. بارہا کوشش کی گئی لیکن پھاڑ نہ سکے. پھر بادشاہ نے کہا کہ پھٹتی نہیں تو اس کو اتارو, ویسے اتار کے ان کے جسم کو برہنہ نہ کرو. قمیض کو ویسے جسم سے اتارا گیا لیکن قمیض کو پھاڑ نہ سکے. بعد میں اس کی وجہ امام احمد بن حنبل نے خود بیان کی. کہنے لگے قمیض کو پھاڑ رہے تھے, پھٹی اس لیے نہیں. کہتے ظننت انہ دری عن القمیص الخرق بشعر, کہ میری قمیض کے آستین میں نبی پاک کا منہ مبارک موجود ہے. کہتے یہ منہ مبارک کی برکت ہے کہ قمیض پھٹی نہیں. دیکھو کہاں تک برکت آئی, اور جسے برکت سمجھا گیا کہ وہ مصیبہ سا کپڑا کہ ایک بندہ بھی زور لگاتا تو وہ کپڑا پھٹ جاتا, لیکن سب مل کے زور لگاتے رہے, قمیض پھاڑ نہ سکے. امام احمد کہتے ہیں سبب یہ ہے کہ اس کی آستین میں میرے محبوب کا منہ مبارک موجود تھا. قمیض جسم سے ویسے اتاری ہے لیکن پھٹی نہیں, یہ بھی برکت میرے نبی کے منہ مبارک کی ہے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کا تعارف ویسے تو بڑا طویل ہے لیکن چونکہ آج موقف یہ ہے کہ چاروں ائمہ کا مختصر تعارف پیش کیا جائے. دوسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل کے زمانہ سے اوپر جس ہستی کا زمانہ ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. چونکہ امام احمد بن حنبل شاگرد بھی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پہلے کا ہے, امام احمد بن حنبل کا زمانہ بعد کا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور دونوں استاد شاگرد کے اندر یہ چیز یعنی مشترکہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جس وقت پیدا ہوئے تو ان کی ولادت سے پہلے ان کے ابا جی کا وصال ہو چکا تھا. امام احمد بن حنبل کے ابا جی کا بھی وصال ولادت سے پہلے ہوا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حالت یتیمی میں پروان چڑھے. لیکن علم و فضل کے اندر آپ نے وہ دور دراز کا سفر کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ حدیث کا فقاہت کا علم سیکھا. فرماتے ہیں کہ لکھنے کے لیے غریبی اتنی تھی کہ لکھنے کے لیے بھی میرے پاس کاغذ نہیں ہوتا تھا. کاغذ یعنی اخراجات کی اتنی قلت تھی کہ لکھنے کے لیے کاغذ تک نہیں. کہتے میں ہڈیوں پہ لکھا کرتا اور چیزوں پہ جو بھی حدیث سنتا میں اس کو لکھتا. لکھنے کے لیے کاغذ تک خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کردار کو آج کے دین کے طلباء اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اتنی غریبی کے باوجود بھی اتنی محنت کے ساتھ پڑھ کے رب ذوالجلال نے ان کی اس کردار کو قبول کیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک امت کی سرداری عطا فرما دی, امامت عطا فرما دی. یعنی یہ بہانہ کہ آج لکھنے کے لیے پینسل نہیں تھی, آج کی طلباء ایسے بہانے کرتے ہیں, کاپی نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کردار بتاتا ہے کہ جب نیت کامل ہو دین حاصل کرنے کی پھر اس طرح کی چیزیں آرٹ نہیں بنتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہڈیوں پہ حدیثیں لکھ کے پھر ذہن میں محفوظ کر کے بتایا کہ جب نیت سچی ہو تو رب ذوالجلال امت کی سرداری عطا فرما دیتا ہے. یہ قول اس وقت کے علماء میں مشہور تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر
علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے علم کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 حصے اگر علم کے کیے جائیں تو امام شافعی نے اتنا پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ 9 حصے امام شافعی کے پاس بنے گے، بقیہ ایک حصہ آگے پوری امت کے پاس جو ہے وہ بنے گا۔ رب ذوالجلال نے اتنا حدیث کے اندر اور فقاہت کے اندر آپ کو مقام عطا کیا، اور پھر آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین تھے، اور عبادت و ریاضت کے اندر یہ مقام تھا کہ رمضان شریف کے ایک مہینے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ ایک مہینے 60 قرآن پاک، اگر یہ حساب لگایا جائے تو ایک قرآن پاک دن کو، ایک رات کو، پورے مہینے میں ہر دن کے اندر 2 قرآن پاک ختم کرتے، اور کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ بقیہ جو 11 ماہ ہوتے ان میں ہر دن کے اندر ایک قرآن پاک، اور رمضان شریف میں ڈبل کر دیتے، ان میں 60 اور پورے یعنی بقیہ مہینوں کے اندر 30 قرآن پاک بنتے، اور رمضان شریف میں 60 قرآن پاک ختم فرماتے۔ یہ عبادت و ریاضت کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا۔ حدیث شریف میں اور ان میں دین پڑھنے والوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے امام شافعی کا جو بیان تھا وہ بھی آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا، کہتے ہیں اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت رجلا من اصحاب رسول اللہ، کہتے ہیں جب میں کسی محدث کو دیکھتا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے جو مجھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بول کے آگے نبی کا فرمان سناتا ہے، اگرچہ اس کا زمانہ میرے نبی کے زمانے کے سالوں بعد کا ہے، کہتے ہیں جب میں کسی محدث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میں نبی کے صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز تھا حضور کی حدیث جب کسی امام سے سنتے، اپنے استاد سے سنتے، کہتے ہیں یوں لگتا ہے میں اپنے استاد کی نہیں، میں نبی کے صحابی کا دیدار کر رہا ہوں۔ ایسا انداز تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے استاد امام محمد جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے چونکہ استاد ہیں، تو کہتے ہیں اگر کوئی میرے استاد امام محمد کی صرف کتابیں دیکھ لے، چہرہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں اگر یہود و نصارہ بھی دیکھ لیں تو امام شافعی کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ اتنا فیض میرے استاد کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ دیکھ لیں یہود و نصارہ تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھو جس امام کے شاگرد کی لکھی ہوئی کتابوں میں اتنا فیض ہو، اس امام اعظم کی ذات میں کتنا فیض موجود ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مقام ان کا ان کے شاگرد یوں بیان کرتے ہیں، جو کہ شاگردوں میں امام احمد بن حنبل کا نام سر فہرست ہے امام شافعی کے، تو عمدہ القاری کے اندر اس بات کو لکھا گیا ان امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ انه غسل قمیصا للشافعی وشرب الماء الذي غسله به۔ امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام شافعی کی قمیص کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر پیا کرتے، اور کہتے ہیں میرا استاد وہ ہے جس نے ہمیں قال رسول اللہ کا درس دیا ہے، جس نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے، تو یہ فیض صرف اس کی زبان تک نہیں، اس کی ذات میں بھی آیا ہے، اس کے بدن سے لگنے والی جو قمیض ہے اس میں بھی ان احادیث کا، فرمان رسول کا فیض موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل بار بار اپنے استاد کی قمیض کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر پیتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ میرے استاد کی قمیض ہے، نسبت رسول کی وجہ سے اس قمیض کے اندر بھی فیض موجود ہے۔ اب آج کے تمام پرست کہ جو استاد کی قمیض تو استاد کی رہی، جو رسول اللہ کی قمیض سے نکلے ہوئے پانی کو کوئی باعث برکت سمجھے تو اسے معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ اس وقت موجود نہیں تھا، یہ فتنہ بعد میں پیدا ہے۔ صحابہ سے جو دین چلا اس میں یہ ہے کہ اثار رسول تو اثار رسول رہے، رب ذوالجلال کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، محدث ہیں،
جن کو رب ذوالجلال نے حدیث میں فقاہت میں مقام دیا ہے، ان کے بدن سے لگنے والی چیز بھی باعث شفا بھی ہوتی ہے، مشکل کشا بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ امام ہیں جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دار الہجرہ یہ مدینہ شریف کا نام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں چونکہ قیام پذیر رہے اور مدینہ شریف کے امام کا لقب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ذکر ایک موقع پر حضور نے فرمایا، اور اس حدیث کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ یہ حدیث دیکھی جائے تو یہ امام مالک پر سچی آتی ہے۔ حدیث حضور نے صحابہ کے سامنے یعنی ایک مرتبہ ظاہری حیات میں یہ بیان کیا تھا، بعد کے حالات بیان کیے۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث فقط امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں سچی آتی ہے۔ وہ کس طرح حدیث کیا ہے؟ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اقبال الابل فی طلب العلم فلا یجدون عالما اعلم من علم عالم المدینہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی سواریوں کے کلیجے پگھلا دیں گے۔ مطلب کیا؟ علم حاصل کرنے کے لیے سواریوں پہ بیٹھ کے دور دراز کا سفر کریں گے، یہاں تک کہ سواریوں کے کلیجے پگھلا دیں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ انہیں پوری روئے زمین میں مدینہ شریف کے عالم سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ملے گا۔ سب سے بڑا عالم اس وقت، حالانکہ دنیا سفر کر رہی ہوگی دور دراز کا، لیکن اس وقت سب سے بڑا عالم مدینہ شریف کے اندر موجود ہوگا، سب سے بڑا عالم مدینہ شریف میں ہوگا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب لوگ اس وقت جب امام مالک کا زمانہ تھا، پوری روئے زمین میں شرق و غرب کے اندر اتنا بڑا کوئی عالم نہیں تھا جتنا علم و فضل کے اندر رب ذوالجلال نے مقام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھا، شروع میں جو ہمارا دعویٰ تھا کہ فروعی اختلاف ضرور ہے ائمہ میں، لیکن ان میں مسلک اور عقیدے کا اختلاف کوئی نہیں۔ ان چاروں ائمہ کا عقیدہ دیکھو گے، اس کی خوشبو تمہیں کسی اور مسلک میں نہیں، مسلک حق اہل سنت میں ہی ملے گی۔ امام ذہبی کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا۔ فتویٰ کیا تھا؟ اب یہ فتویٰ توجہ سے سننا بھی ہے، اور آج کا جو مسلط طبقہ ہے حرمین شریف میں ان کے طور طریقے کو بھی دیکھنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا، خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا اَيَّنْقُصَ مِنْبَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَجْعَلُهُ فِي ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجَوْهَرٍ۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا منبر شریف ہے لکڑی کا، تو خلیفہ کہنے لگا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس منبر کو توڑ کر اسے میں سونے کا بناؤں، اسے توڑ کر میں اسے چاندی کا بناؤں، اس پہ سونا بھی لگے، چاندی بھی لگے، اور اس پہ قیمتی جوہرات کے ساتھ اس منبر کو سجاؤں۔ اب آپ سنو گے تو کہو گے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، محبت کا اظہار ہے خلیفہ کا، بڑا نیک اقدام کرنے کے لیے وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ تو لکڑی کا ہے، پرانی سی لکڑی کا، اور اتنا بظاہر خوبصورت بھی اس لحاظ سے نہیں، میں اسے جوہرات سے، سونے چاندی سے مزین کر کے میں اسے بنانا چاہتا ہوں، تو کیا اس کام کے لیے منبر کو توڑ سکتا ہوں؟ آج کے تو مسلط طبقے نے نہ کسی سے پوچھا، بلکہ ان کے زر خرید کو غلام
وہ مفتی جو وہاں پہ مسلط تھے فتوے بھی انہوں نے حکومت کی چاہت کے مطابق لیے اور چن چن کے اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا گیا. یہ نہیں کہ ختم کر کے محبت سے ان کو نئے انداز میں بنایا گیا, نہیں, چن چن کے ان کے نام و نشان تک مٹائے گئے اس نیت سے کہ کل کو کوئی ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے تو کہیں شرک نہ پھیلے. دیکھو خلیفہ ہارون رشید نے جب امام مالک سے رسول اللہ کے منبر کو توڑنے کے بارے میں, وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ کوئی یہاں سے آ کے برکت رہے گا تو شرک بن جائے گا, نہیں, اسے مزید اچھا کر کے وہ بنانا چاہتا تھا. لیکن امام مالک کا فتویٰ کیا تھا؟ فرمانے لگے فلا ارى ان يحكم الناس اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے خلیفہ اگرچہ تیرا یہ سوال محبت کے پیش نظر ہے لیکن میں اسے جائز نہیں سمجھتا, میں ہر اس کی اجازت نہیں دوں گا جسے تم بناؤ گے سونے چاندی کا اسے رسول اللہ سے نسبت حاصل نہیں ہوگی, وہ منبر رسول نہیں کہلائے گا. یہ ہے منبر رسول جس پہ میرے نبی جلوہ گر ہوتے رہے. میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم بعد والوں کو اثار رسول سے محروم کر دو کہ جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا, دیدار نہیں کر سکے, وہ رسول اللہ کی استعمال شدہ چیزوں کو بھی نہ دیکھیں. میں ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم بعد والوں کو ان چیزوں سے محروم کرو جن کو میرے نبی نے استعمال کیا ہے, جس پہ میرے نبی بیٹھے ہیں, جلوہ گر ہوئے ہیں, جسے رسول اللہ سے نسبت ہے. میں ہرگز اس کو توڑنے کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث برکت سبق ہے اس میں, اور یہ آج کے ان لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے جو کہتے ہیں اگر وہاں حق پر نہ ہوتے تو حکومت کیوں ملتی. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ قابض طبقہ ہے. آج سے 2 صدی پیچھے جاؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہاں جو لوگ تھے ان کا تو انداز یہ تھا, مدینہ شریف میں مسجد نبوی کو بنانے کے لیے اگر پتھر بھی توڑنا پڑتا تو وہ رسول اللہ کے روضہ مبارک کے پاس نہ توڑتے, مدینہ شریف سے باہر لے جا کر اس کو اس کے مطابق بنا کے کہ کہیں میرے محبوب کے بعد اتنی ہلکی سی آواز بھی پیدا ہوئی تو یہ بھی بے ادبی میں شمار کیا جائے گا. وہاں وہ لوگ تھے کہ جن کا اتنا عشق تھا. آج جو مسلط طبقہ یہ قابض طبقہ ہے. امام مالک کا یہ فتویٰ بتاتا ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ لوگ موجود نہیں تھے کہ جو اثار رسول کو مٹاتے ہو. امام مالک کہتے ہیں اسے مٹانا نہیں, اسے تو سلامت رکھنا ہے تاکہ بعد والے دیکھیں جو دیدار کی لذت نہیں حاصل کر سکے وہ میرے محبوب کے منبر کو دیکھ کے ہی لذت اور چاشنی محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا, لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم حاضری کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں تو چہرہ کس طرف کو کیا جائے. آج جو مسلط طبقہ ہے وہاں یعنی حاضری کے لیے کوئی حاضر ہو تو کوئی وہاں دعا مانگنے لگے تو فوراً پکڑ کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے کہ قبلہ ادھر ہے, ادھر نہیں, یہاں منہ کیوں کرتے ہو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ کے روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے حاضر ہو تو چہرہ کس طرف کو ہو, تو فرمانے لگے ایک تعجب ہے تمہارے اس سوال پر کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ سلام کرنے آئے ہو چہرہ کس طرف کیا جا, آئے ہو نبی کی بارگاہ میں اور ان کی طرف پشت کر کے کسی اور طرف کو منہ کر کے تم سوال کرو, اور طرف کو منہ کر لو. آئے ان کی بارگاہ میں ہو اور سوال یہ کر رہے ہو کہ چہرہ کس طرف کرنا ہے. امام مالک کہتے ہیں لما تصرف وجهك عنه, ان سے اپنا چہرہ کیوں پھیرتے ہو, یہ وہ ہے هو وسیلك ووسیلة ابیك آدم,
یہ وہ ہیں جو تیرا بھی وسیلہ ہے، تیرے ابا جی آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی، ان کی بھی دعا قبول ہوئی، تو وسیلہ انہی کی ذات کو بنایا تھا۔ جو تیرے ابا جی کا بھی وسیلہ ہے، ان سے اپنا منہ کیوں پھیرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جن کو وسیلہ بنایا جائے ان سے منہ نہیں پھیرے جاتے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں منہ ان کی طرف کر کے وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ شریف میں رہے، وہی پڑھایا، حدیث کا درس دیا، لیکن ادب کا انداز یہ تھا، آپ زیادہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا سبب یہ تھا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے قضائے حاجت زیادہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے قضائے حاجت بھی مدینہ شریف کی حدود میں نہیں کرتے تھے، مدینہ شریف سے باہر جاتے اور کہتے ہیں کہ مجھے بار بار قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ شریف سے باہر نکلا ہوا ہوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ کہتے ہیں تمنا یہ ہے کہ آخری وقت بھی نبی کے شہر میں بھی میں موجود ہوں اور آخری سانسیں میری اسی شہر میں پوری ہوں۔ یہ سوچ کر زیادہ کھاتے نہیں تھے، اور جب مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھاتے تو انداز یہ تھا کہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں تو ورق کو ادھر ادھر کرنے سے بھی ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کے شاگردوں نے بتایا ہم نے اپنے استاد کو آج تک ان کا یہ انداز نہیں دیکھا کہ ورق کو بدلتے ہوئے کتاب کے غفلت اتنی سی بھی بڑھتی ہو کہ اس سے ہلکی سی آواز نکلا نہیں۔ کہتے ورق ادھر کرتے ہوئے آج تک ہم نے اپنے استاد کی کتاب کی آواز نہیں سنی کہ ورق ادھر کرتے ہوئے بھی آواز پیدا ہو، اور بلکہ اس سے اگر کسی کو دیکھتے تو منع کرتے کہ اتنی ہلکی سی آواز بھی اس بارگاہ میں، یہ بے ادبی ہے۔